العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر العظمة المتقاطع بإحيائه وذات المتمثلين المعترف بربوبيته ساحر الخلق والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صلوات. عزیزان محترم، 3 راتوں پر مشتمل اس سلسلے گفتگو کے لیے میں نے سورہ بقر کی ایک آیت مبارکہ کا پہلا جز تلاوت کیا. سورہ بقر قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور وہ آیت جس کا پہلا جز تلاوت کیا گیا اس کا نشان 177 ہے. آیت بہت طویل ہے اور میں نے فقط ابتدائی جز کی تلاوت کی. اس آیت مبارکہ میں پروردگار نے 2 حصوں میں گفتگو فرمائی. ایک حصے میں ایمان بتلایا، دوسرے حصے میں عمل بتلایا. میں نے فقط وہ جو ایمان بتلائے گئے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو. یہ نیکی نہیں ہے. دیکھو کیا کمال کا جملہ ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف جھک جاؤ یا مغرب کی طرف جھک جاؤ. قرآن جان رہا تھا کہ دنیا 2 ہی دھڑوں میں تقسیم ہوگی، یا مشرق ہوگا یا مغرب ہوگا. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف جھک جاؤ. اچھا مالک، تو پھر نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، والیوم الآخر، قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ، والملائکۃ، اس کے بنائے ہوئے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لاؤ. پہلا ایمان ہے ایمان باللہ. اب 3 راتوں پہ مشتمل یہ سلسلے گفتگو ہے، تو یہ جو نوجوان مجھے کثرت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. بھائی دیکھو، پہلا ولکن البر من آمن باللہ، پہلا ایمان ایمان باللہ ہے، اللہ پہ ایمان لاؤ. یا اس پوری کائنات کا اگر کوئی مرکز ہے تو اللہ ہے. بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے. ہے تو یہ آسمان کی چھت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ اللہ نے. یہ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی
اللہ کی. یہ چھاؤں کس کی؟ اللہ کی. سب مانتے ہیں، توجہ رہے، کہ یہ کام اللہ نے کیے، لیکن تمہیں بتلایا کس نے کہ ایک اللہ ہے؟ بھائی سوال تو ہے. سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے. بھائی دھوپ اللہ کی، چاندنی اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، جو ہے کائنات میں وہ اللہ کا. تم بھی اللہ کے، میں بھی اللہ کا. لیکن تم کو کس نے بتایا یہ اللہ ہے کائنات کا مرکز ہے نا؟ کائنات کا مرکز نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. بتلایا کس نے کہ اللہ ہے؟ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. تو بتلایا ان لوگوں نے جو اس کی طرف سے آئے اور کہا کہ ہم کو اس نے بھیجا، اس ایک اللہ نے بھیجا. توجہ رہے، اس اللہ نے بھیجا، ایک اللہ نے. یہ ایک پہ میں اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بھی تو اپنے رسول بھیجتا. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا. ایک اللہ نے. توجہ رہے. تو اب مرکز ہے، بہت پڑھے کے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں، مرکز ہے توحید اور اس کے چاروں طرف دائرہ ہے رسالت کا. طے ہو گئی بات؟ اچھا یہ جو نوجوان بیٹھے نا، بزرگ بھی جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے ایج کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں. یہ جو انسٹرومنٹ باکس ہوتا ہے نا، جیومیٹری باکس جسے کہتے ہیں، اس میں ہوتا ہے ایک پرکار. مرکز اللہ، مرکز، توجہ رکھنا، مرکز اللہ، دائرہ رسالت. مرکز اللہ، دائرہ رسالت. پرکار کی دو ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ سے ٹکا کے مرکز بناؤ، دوسرے کو گھما کر دائرہ بناؤ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر غلط ہو تو بتا دو. ایک ٹانگ کو ٹکاؤ مرکز کے اوپر، اور دوسری ٹانگ سے، پرکار کی دوسری ٹانگ سے دائرہ بناؤ. اور اب پرکار کو اٹھا لو، دائرہ نظر آئے گا، مرکز نظر نہیں آئے گا. یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا؟ دائرہ نظر آئے گا، مرکز نظر نہیں. اٹھاؤ پرکار کو، خدا کی قسم مرکز نظر نہیں آئے گا. تو قیدوں کے چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں ہے، قیدوں کے چونکہ نظر نہیں آتا اسی لیے نہیں. بھائی نظر نہ آئے، لیکن چونکہ دائرہ ہے تو مرکز بھی ہے. یہ مرحلہ اگر آسانی سے سر ہو جائے تو پھر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں. تو توحید مرکز، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. توحید ہے مرکز، رسالت ہے دائرہ. اب جیسا مرکز ویسا دائرہ. دیکھو مسلسل خط فکر ہے، مسلسل خط فکر ہے، اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. جیسا مرکز، اس لیے کہ بنا ہے مرکز سے، وہ دائرہ بنا ہے مرکز کے وجود سے. اب جیسا مرکز ویسا دائرہ. اب پڑھوں کہ مرکز کیسا ہے؟ سورہ احزاب 33 سورہ قرآن مجید کا. اچھا اب یہ آیت سن رہا، اور ایک لفظ کے لیے یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں تمہیں، لیکن جو اس سے پہلے کے الفاظ ہیں ان کو تمہاری خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ فوڈ آف تھنکنگ بن جائے، فکر کی غذا بن جائے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس ایک لفظ کے لیے میں نے زحمت دی، لیکن ترجمہ پورا سنتے جاؤ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. رجال کے معنی جانتے ہو؟ مرد، اس کا واحد ہے رجل. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تمہارے رجال میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اس کے رجال اور ہیں، تمہارے رجال اور ہیں. محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ مجھے ایک لفظ کے لیے استدلال کرنا ہے، لیکن ذرا رک جاؤ. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی پوری امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا باپ محمد ہو. سن لیا تم نے؟ اچھا حوالہ نوٹ کیا؟ سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن کا. اور اب اسی سورہ سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دوں. النبی
پوری نہیں پڑھ رہا ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں مائیں ہیں, وہ باپ نہیں ہے. یہ ہوا کیا بھائی؟ اگر وہ باپ نہیں ہے تو یہ مائیں نہیں ہے, اور اگر یہ مائیں ہیں تو وہ باپ ہے. لیکن ایک ہی سورے میں ایک ہی مقام پر, الگ الگ سوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ہی سورے میں کہا کہ محمد باپ نہیں ہے لیکن بیویاں مائیں ہیں. بھائی بہت توجہ رہے, یعنی اگر وہ مائیں ہے تو یہ باپ ہے, اور اگر یہ باپ نہیں ہے تو وہ مائیں نہیں ہے. مالک کہلوانا کیا چاہتا ہے کہ محمد باپ نہیں ہے, یہ مائیں ہے. تو کہا کہ بھائی کہلوانا یہ تھا کہ محمد نہ تم جیسا نہ تمہارے باپ داداؤں جیسا, بیویاں تمہاری ماں جیسی, نانیوں جیسی, دادیوں جیسی. فکر طویل ہے, سلسلہ فکر بہت طویل ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ پوری کائنات کی ہر شے کا عالم ہے. یہ ہے مرکز کہ کائنات کی کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اب اس مرکز نے کہا علمہ کا ما لم تکن تعلم وَكَانَ فضل اللہ عظیما. حبیب جو تجھے نہیں معلوم تھا وہ سب کچھ تجھے بتلا دیا. رکے رہنا, یہاں رکے رہنا, مسلسل خط فکر ہے. تو اللہ کل شیء علیما, ہر شے کا عالم ہے. اور اب جب علم منتقل ہوا محمد کی طرف, علمہ کا ما لم تکن تعلم, حبیب تجھے وہ سب کچھ علم دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا. اگر اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھ سکو, سورہ نساء کی آیت ہے, 4 سورہ قرآن مجید کا. اور اب ایک آیت تمہیں ہدیہ کروں, اور اس آیت کو اپنے ذہن کے اندر لے کے جانا. وما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. جانتے ہو تمہارے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کیا؟ یاد دیکھو, اس شہر میں کم سے کم اردو زبان کے 35 ترجمے تو اویلیبل ہیں. معقول تدریہ سننا بھائی سننا, معقول بہت پڑھے لکھے لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. معقول تدری مل کتاب ولا ایمان. حبیب تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا, لیکن ہم نے کتاب کو بھی نور بنایا ہے, ہم نے ایمان کو بھی نور بنایا ہے. تو بھائی توجہ رہے, حبیب تو نہیں جانتا تھا. یہی ترجمہ ہے, خدا کی قسم یہی ترجمہ ہے. ماں, اچھا اگر آسانی سے کر لو نا ترجمہ تو یہی نکلے گا, ماں کنت تدری مل کتاب ولا ایمان. حبیب تجھے نہیں معلوم تھا, تجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس ترجمے کو قبول کر لیا جائے تو نور محمد کا ایک لمحہ بغیر ایمان اور بغیر کتاب کے ماننا پڑے گا. تو ترجمہ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ مقام رسالت کو بچا کے ترجمہ کیا کرو. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ مختلف الٹے سیدھے میڈیا سے ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی, یعنی جو صحیح عربی نہ پڑھ سکتا ہو وہ مفسر قرآن ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ سنتے چلو, ادھر جو مقام فکر معین ہے اور وہاں تک جانا ہے, تو اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ترجمہ کروں؟ ما کنتا, بھائی توجہ رہے, اب میں ترجمہ کر رہا ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں, یعنی خود ذمہ داری خود قبول کرتا ہوں خود. ما کنتا, حبیب تو نہیں تھا جو جانتا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو نہیں تھا, جب ہوا تو کتاب اور ایمان کے ساتھ ہوا. نہیں تھا, ما کنتا.
किया मैंने, और जानबूझ के किया, इसलिए कि वो तर्जुमा है जो किताबों में लिखा हुआ है, वो तर्जुमा तजियाकुम, हमारी तरफ से भेजी हुई दो चीजें तुम्हें पहुंच गई, ये तर्जुमा है, भेजी नहीं। अगर कोई चीज भेजी जाए तो हो सकता है पहुंचे या ना पहुंचे। तजियाकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दो चीजें पहुंच गई, नूरुन व किताबुम मुबीन, एक नूर पहुंचा, एक कुरान पहुंचा। भाई कुरान तो सबको मालूम है, अगर मोहम्मद नूर नहीं है तो ये कौन सा नूर है जो पहुंचा? सुनते चलो, इसलिए कि बहुत दूर तुम्हें लेके जाना है। अब जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अच्छा देखो, ये महफूजात का जमाना है, तुम्हारा जो अलजबरा है ना, वो सारा का सारा सपोजिशन पर डिपेंड करता है। एक इल्म है, और उस इल्म ने दुनिया में बड़ी तरक्कियां दी, साइंस को बड़ी तरक्की दी उस इल्म ने, वो सारा का सारा मफरूजे पर डिपेंड करता है। तुम्हारा फलसफा मफरूजों पर डिपेंड करता है, तो मफरूजे की एक अहमियत है, ऐसा नहीं है कि मफरूजे की अहमियत नहीं है। तो अल्लाह ने तुम्हारे पास दो चीजें भेजी और वो पहुंच गई, ठीक। एक नूर जो मोहम्मद है, एक किताब जो कुरान है, ठीक है ना भाई, ये तो सामने की बात है। मोहम्मद आए, कुरान आया। फर्ज करो, अब मैं फर्ज कर रहा हूं कि अगर अल्लाह कुरान को विड्रॉ कर ले और उसकी जगह कोई दूसरी किताब उसे भेजनी हो, तो वो किताब कुरान जैसी होगी या नाबिलो जैसी? भाई सवाल है, मफरूजा है, मफरूजा, हकीकत नहीं है, मफरूजा, कि अगर कुरान को अल्लाह उठा ले और दूसरी किताब भेजे तो वो किताब कुरान जैसी होगी या तोहफतुल अवाम जैसी? जब कुरान को उठाएगा तो कुरान ही जैसी चीज भेजेगा। अब क्या ख्याल है कि जब मोहम्मद को उठाए तो क्या मोहम्मद जैसा नहीं भेजेगा? ये तो खुद बखुद आ गई, लेकिन एक जुमला सुनते जाओ, और ये जुमला अगर तुम्हारे ज़हनों में बैठ गया तो फिर मैं मकाम रिसालत से मकाम इमामत की तरफ जाऊंगा। लेकिन ये बात तो तय हो जाए, ये तय हो जाए। वज़कुर, मैंने अपना खुदा के साथ वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़ा मिन अहलिहा मकान शक़िया, सूरह मरियम 19वां सूरा। अच्छा, वो सारा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा मैं, तो रेलेवेंट आयत पढ़ के तुम देख लेना कि रेलेवेंट आयत पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। वज़कुर फिल किताब मरियम, हबीब, कुरान में मरियम का तज़किरा करो। वो अपने खानदान से कट कर मशरिकी इलाके में चली गई। अच्छा, दरमियान से सब छोड़ रहा हूं। हमने उसके पास फरिश्ता भेजा, या अरसलना इलैहा रूहना, हमने उसके पास अपनी रूह को भेजा। रूहुल अमीन जिब्रील, हमने उसके पास जिब्रील को भेजा, जिब्रील को, ठीक है। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और वो एक मुकम्मल बशर की सूरत में मरियम के सामने नमूदार हुआ। आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, सुनना। जब भेजा गया है ना, तो उससे पहले वो नूर था। मरियम के पास आया तो बशर बन के आया, वापस गया फिर नूर हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो तुम बता दो भाई। नूर था, आया तो बशर बन के आया, वापस गया तो फिर नूर बन गया। भाई तवज्जो रहे। और जनाब मरियम घबरा गई। भाई इस मरहले पर एक जुमला कहना चाह रहा हूं मैं। मरियम सिद्दीका, मरियम मासूमा, मरियम ताहिरा। भाई ऐसा है ना, मरियम एक नबी की माँ, मरियम की निगाह है मुबारक। लेकिन जब नूर नहीं, भाई एक जुमला सुनो, और अगर ये जुमला तुम तक पहुंच गया तो खुदा की कसम तुम्हें एक दलील मिल जाएगी। जिब्रील जो आया है वो है कौन? नूरी मखलूक, ठीक है। आया है बशर बनकर। ओहदा जानते हो क्या है? कहने लगा इन्नमा अना रसूल रब्बिके ले अहब लके गुलामन किया। मरियम मत घबराओ, मैं तुम्हारे अल्लाह का रसूल। तो है
نوری مخلوق آیا ہے بشر بن کر، عہدہ ہے رسالت کا، کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا سمجھ رہے ہو نا؟ کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا، کسی کی مجال نہیں ہے. نوری تھا کچھ دنوں بشر، کچھ لمحوں کے لیے بشر بنا، پھر نوری ہو گیا. اور جن لمحوں میں وہ بشر بنا تھا مریم کی مبارک نگاہ نہ پہچان سکی. اور میرا جملہ یاد رکھو گے کہ جب نور بہ کرے بشری میں آتا ہے تو معصومہ کی مبارک نگاہ نہیں پہچان پاتی، تو ملا کی منحوس نگاہ کیا پہچانے گی؟ مقام علم سے مطلب کہ اب علم کی کوئی منزل باقی نہیں ہے جو سینے محمد میں موجود نہ ہو. حوالہ یاد رکھو گے، ترجمے کے ساتھ کتاب ملتی ہے، وعدہ کرتے ہو ترجمہ پڑھو گے. بخاری شریف پہلی جلد باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، یہ باب کا نام ہے. اب چونکہ 20 پرنٹ ہے اس لیے صفحے کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں میں. کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو مقام علم، اگر یہ مقام علم سمجھ میں آ گیا تو بہت تیزی کے ساتھ میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. کہتے ہیں کہ ایک دن ساتھ بیٹھنے والوں نے پیغمبر اکرم سے ایسے سوالات کیے کہ آپ کے مزاج میں برہمی پیدا ہو گئی. سن رہے؟ برا لگا پیغمبر اکرم کو وہ سوال پوچھنا. اب جیسے جیسے بھی سوالات ہوں وہ برا لگا. رحمت للعالمین کے چہرے پہ غضب کے آثار میں گزار ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جب غضب کے آثار دیکھ لیے تو اب تو چپ ہو جاؤ. کسی نے اٹھ کے پوچھا کہ یار بخاری شریف باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم دوبارہ دوہرا رہا ہوں، جا کے دیکھنا. کسی نے اٹھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ مشہور تھا، سب کو پتا تھا کہ باپ کون ہے، مشہور تھا. جانتے ہو میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی کہنے کہ تیرا باپ وہ نہیں ہے، تیرا باپ وہ ہے. دوسرے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ وہ نہیں ہے، وہ ہے. کوئی بزرگ گھبرا کے کھڑے ہو گئے تو خدا معلوم بات کہاں تک آ جائے. کوئی بزرگ گھبرا کے کھڑے ہو گئے کہ نہ معلوم کس کے شجرے کھل جائیں. ہاتھ جوڑ لیے کہ یا رسول اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. تو جلال کے عالم میں کہا سلونی ما شئتم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، آج پوچھ لو. سلونی ما شئتم، جاؤ دیکھو بخاری میں یہ جملہ ہے یا نہیں. جو پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھ لو. تو تاریخ اسلام کا نہیں، تاریخ انسانیت کا پہلا سلونی محمد نے کہا، دوسرا سلونی علی نے کہا.
وہ آئیں گے. امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا. یا تو اب یہ جملہ میرا یاد رکھو گے نا کہ تمہارا باپ فلاں نہیں ہے فلاں ہے یا غلط نام سے مشہور ہو گئے ہو تو کبھی کسی نبی کے منہ نہ آنا ورنہ قیامت تک کے لیے دلیل کر کے رکھ دے گا. تو پہلا سلونی کہا میرے نبی نے, دوسرا سلونی کہا میرے علی نے, اور بھائی توجہ رہے آئے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے مدینے کے. بہت تفصیلی واقعہ اور میں نے بار بار بیان کیا, اس ممبر سے ہی بیان کیا, وہ واقعہ بیان نہیں کروں گا. کہنے لگے الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. ہم نے اس اللہ کی احسان ہے, اس اللہ کا کہ آج حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. عجیب بات ہے. آج تک جو بھی تھا وہ حق نہیں تھا, آج حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. اور اس کے بعد کا سلونی قبل ان تقتلونی, یہ ہے مقام محمد کی جانشینی. دیکھو اب یہاں تک تو تمہیں لے آیا میں, اور ظاہر ہے کہ تم ہزاروں واقعات سنتے رہتے ہو امیر المومنین کے, تو ہزاروں واقعات تو میں نہیں بیان کروں گا, لیکن اب ایک جملہ ہے تو سن لو. دیکھو جب سلونی کہا ہے نا میرے امام نے, تو جو سوالات پوچھے گئے وہ سنجیدہ سوالات نہیں, واقع نہیں. یعنی سلونی کے رد عمل کے طور پر جو بھی سوال پوچھا گیا اس میں علی کو زج کرنا, پریشان کرنا مقصود تھا. ایسا پھر انہوں نے کہا ہی کیوں سلونی؟ تو دیکھو بہت سے لوگ ہیں, یہ سلونی کا فلسفہ سمجھ لو, میرا نبی ہو یا میرا علی ہو, بہت سے لوگ ہیں جو لاپرواہی میں سوال نہیں کرتے, تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. بہت سے لوگ اتنی جرأت نہیں رکھتے کہ سوال کریں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سوال کی. تو سلونی کہہ کر لوگوں میں سوال کرنے کا مادہ پیدا کیا. بتاؤ کہ اس جاہل قوم میں میرا علی اس سے زیادہ اور کیا کرتا. سمجھ رہے ہو نا بات کو, کہ سلونی قبل ان تقتلونی, پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. اسی وقت کھڑا ہوا ایک شخص اور کہنے لگا جی علی بتلاؤ کہ دنیا میں کتنے جانور ہیں؟ کہا بہت ہے, جانور بہت ہے. یعنی فگر نہیں پوچھی تھی کہ بہت ہے یا علی, کہا کہ بہت ہے. کہا یہ بتاؤ کہ ان میں سے کتنے انڈے دیتے ہیں, کتنے بچے دیتے ہیں, مشہور آ جائے. اور اب میں حوالے کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں, حیات الحیوان علامہ دنجلی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے, اس کے آخری چیپٹر میں یہ جملہ علی کا موجود ہے. علی کا جواب, علی بتلاؤ کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں فہرست گرانی شروع کر دوں کہ جتنے مجھے معلوم ہے کہ کتنے جانور انڈے دیتے ہیں تو گھنٹہ تو مکمل ہو جائے گا. پھر میں بچے دینے والے جانوروں کی فہرست بتاؤں تو 2-2.5 گھنٹے اس کے لیے چاہیے. ویسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے کمال میرے علی کا. کہنے لگے جا دیکھ لے, جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈا دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں. آج تک یہ قاعدہ ٹوٹا رہے.
علی نے کہا سلوری. کہنے لگا یا علی, اچھا بھرے ہوئے مجمع میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, بھرے ہوئے مجمع میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, یا علی, جیسے علی نے کہا نا سلوری, ہم سے پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, اب لگتا جو نہیں, اب اس کے تم مجھے گم کر دو, یہ جملہ ہے, تم مجھے گم کر دو. میں کبھی جملے کو تم نے غور کیا؟ بالکل صحیح ترجمہ کر رہا ہوں, صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. سلونی قبل ان تحتجونی, مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. میں تو رہوں گا, تم گم کر دو گے. سمجھ رہے ہو؟ تو پوچھو تو کھڑا ہوا. اور دیکھو مشہور واقعہ ہے کہ تمہیں نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں, بہت مشہور واقعہ ہے. کیا ہی سوال ہے, لیکن میں اس سوال پہ بھی کمنٹ کروں گا. یہ واقعہ سنا ہوگا تمہارا, تو بہت سے نوجوانوں نے شاید نہ سنا ہو, بزرگ جانتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جواب علی کا پہنچ جائے. کہنے لگے کہ کتے اور بکری کے میل سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کتا سمجھے یا بکری سمجھے. بھائی دیکھو وہ پیشاب کس طرح کرتا ہے, اگر ٹانگ اٹھائے کتا ہے, کھڑے کھڑے پیشاب کرے بکری ہے, یا علی کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے. علی کو تو پریشان کرنا ہے نا, علی کو لاجواب کرنا ہے. کہا اچھا بھائی جب وہ ریوڑ میں جا رہا ہو, جب وہ ریوڑ میں جا رہا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ریوڑ سے ہٹ کے چلتا ہے یا ریوڑ کے درمیان چلتا ہے. اگر ہٹ کے چلتا ہے کتا ہے, اگر درمیان میں چلتا ہے بکری ہے. کہا یا علی کبھی ہٹ کے چلتا ہے کبھی درمیان میں چلتا ہے. ایک کمال ہے نا, کمال ہے. کہا اچھا بھائی تیسرا جواب سن لو, یہ بتاؤ کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو ٹانگوں کو موڑ کے بیٹھتا ہے یا ٹانگیں اٹھا کے بیٹھتا ہے. اگر موڑ کے بیٹھے بکری ہے, اگر اٹھا کے بیٹھے کتا ہے. کہا کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے بیٹھتا ہے. سن رہے ہو؟ یعنی یہ عجیب و غریب صورت ہے, عجیب و غریب صورت ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مزاح کرنا چاہ رہا ہو. اچھا کہا ایسے کرتا ہے, ایسے ویسے کرتا ہے. اچھا بھائی اسے پانی پیتے دیکھ لو, اگر زبان سے چاٹ کے پیا ہوتا ہے, اگر ہونٹوں سے پیے بکری ہے. کہا یعنی کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ویسے پیتا ہے. کہا اچھا اگر اب بھی ثابت نہیں ہوتا تو اسے کاٹ دو, اس کے پیٹ کو چاک کرو, اگر اوجھڑی نکلے ہاتھوں کے ساتھ تو بکری ہے, اور اگر اوجھڑی نہ ہو صرف آتے ہو تو کتا ہے. آخری جواب کیا دیا؟ اگر آتے ہو اوجڑی کے ساتھ بکری ہے, اگر صرف آتے ہو اوجڑی نہ ہو کتا ہے. بھائی توجہ رہے, یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ بھائی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, جینیٹکس کے اعتبار سے دو نسلوں کے جانور اگر ملے تو اولاد نہیں ہو سکتی. یہ فقط مفروضہ ہے, اور علی وہ ہے جو مفروضوں کا بھی جواب دے, حقیقتوں کا بھی جواب دے. میں نے زحمت دی, لیکن اب ایک جملہ اور سنتے جاؤ تاکہ یہ جملہ بھی ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے. بھائی علم خدا کان اللہ بکل شیء علیما, علم رسول علم ما لم تکن تعلم, علم علی انا مدینۃ العلم. آگے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے, آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, انا مدینۃ العلم کافی ہے. اس لیے کہ کسی کا نام علی کے علاوہ آتا ہی نہیں اس مقام پر.
نے آج سے 11 سال پہلے اس فیصلے کو اسی ممبر سے کیا تھا. 11 سال پہلے. کیسی تیزی سے زمانہ گزر جاتا ہے. 11 سال پہلے کا واقعہ ہے, لیکن مجھے اجازت تو میں واقعہ سنا تو اس میں ایک فٹ نوٹ کا اضافہ کر دوں بس. ایک فٹ نوٹ کا. دیکھو اب میں کیسے چھوڑو حوالوں کو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ خلافت کے دربار میں 2 آدمی آئے. سب بہت مشہور واقعہ ہے, بہت مشہور. میں تو نتیجہ دینے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. اور ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا, غلاموں کا معاشرہ تھا, غلاموں کا معاشرہ. ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ہوں آقا مالک اور یہ ہے غلام. اس سے پوچھا خلافت میں کہ تیرا دعویٰ کیا؟ کہا مالک تو میں ہوں, یہ میرا غلام ہے. ٹھیک ہے نا, بہت پڑھے لکھے ہوں. کیا عجیب و غریب سوال آیا ہے. پڑھے لکھے ہو, سسپینس میں ہو. میں سسپینس کی ضرورت ہی نہیں. بھائی دونوں ہیں, 2 آدمی ہیں اور دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مالک یہ غلام. یہ کہتا ہے کہ میں مالک یہ غلام, یہ کہتا ہے کہ میں مالک یہ غلام. خلافت حیران ہو. اب اگر میں ہوتا تو کہتا ہے جناب کتاب خدا تو کافی ہے, اس سے معلوم کر لیجیے. آپ ہی نے فرمایا تھا, آپ ہی نے فرمایا تھا, آپ ہی نے کہا تھا کتاب خدا کافی ہے, حل معلوم کر لیجیے. اچھا اگر کتاب خدا میں نہ ملے تو سنت رسول سے معلوم کر لیجیے. بھائی نہ جواب کتاب خدا میں ہے, نہ جواب سنت رسول, اور اگر ہے بھی تو ہماری دسترس سے باہر. ٹھیک ہے نا. عجیب عجیب بنے رہے. کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کا کوئی گواہ نہیں. بہت مشہور واقعہ ہے, بہت ہی مشہور واقعہ ہے, رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں. اسے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ؟ کا گواہ کوئی نہیں. دونوں کا دعویٰ کہ ہم مالک, اور دونوں کا دعویٰ کہ یہ غلام. گواہ کوئی نہیں. کہا اسے بلاؤ جو حلال مشکلات ہے. یاد ہے ایک محترم جملہ کہ اگر علی نہ ہوتے, اسی موقع کا ہے. یعنی کبھی کبھی میں سوچنے لگتا ہوں کہ اس نوجوان نسل کو میں کیسے سمجھاؤں. بھائی جملہ پہنچ گیا کہ اگر علی نہ ہوتے. بھائی ابھی چند دن پہلے کہا تھا کہ کتاب خدا کافی ہے, اور آج کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں. تو پہلی بات سچی ہے, دوسری بات سچ ہے. علی آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا ابو الحسن فیصلہ کریں. کہا کس بات کا فیصلہ؟ کہا یہ 2 بیٹھے, ان کا دعویٰ سنیں, فیصلہ کریں. بھائی خدا کے سب عجیب و غریب واقعہ ہے تاریخ کا. علی نے پوچھا تیرا دعویٰ کیا؟ کہا میں آقا ہوں, یہ میرا غلام ہے. اس سے پوچھا تیرا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا آقا میں ہوں, یہ میرا غلام ہے. علی نے کہا کمبر ادھر آؤ. کمبر آئے. کہا انہیں مسجد کے باہر لے جاؤ. سننا مسجد کے باہر لے جاؤ اور 2 سوراخ کرو مسجد کی دیوار, اور دونوں کی گردنیں مسجد کے اندر ڈال دو. دھڑ باہر, سر مسجد کے اندر, سوراخ ہے نا, سوراخ سے گردنیں نکال دو. اب علی بیٹھے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں. اچھا وہ دونوں گردنیں ڈالے ہوئے کھڑے ہیں, وہ دونوں دعوے دار گردنیں ڈالے ہوئے کھڑے. ٹھیک. اب علی متوجہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا, کچھ نہیں, دیکھ ہی نہیں رہے. اس کو آیت کی تفسیر بتلائی, اس کو مسئلہ بتایا, اسے قرآن سمجھایا, اسے حدیث سمجھائی, اسے تفسیر سمجھائی. علی مجبور. جب بڑی دیر ہو گئی اور خلافت بھی حیران ہے کہ بلایا ہے علی کو اس مسئلے کے لیے, اور علی دوسرے مسائل بیان کر رہے ہیں. جب بڑی دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ کمبر سے کہا کمبر غلام کی گردن کاٹ دے. وہ جو واقعاً غلام تھا اسے جلدی سے گردن کھینچ لی. وہ جو واقعاً غلام تھا اسے جلدی سے گردن کھینچ لی, اور جو آقا تھا وہ گردن ڈالے ہوئے کھڑا رہا. علی نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا
سے گردن کھینچ لی. بھائی اب میں غلام کی سائیکولوجی نہیں جانتا, خدا کی قسم نہیں جانتا. جب گواہ کوئی نہیں ہے تو غلام کو فکر کیا ہے؟ کیوں گردن کھینچی بھائی, کیوں گردن کھینچی؟ وہ گواہ بھی کوئی ہے نہیں. جب کوئی گواہ نہیں ہے تو فیصلہ تو کبھی نہیں ہوگا. یہ غلام نے گردن کیوں کھینچی؟ جان رہا تھا کہ رسول کی طرح عالم الغیب ہے, گواہ نے صحیح اپنے علم پہ فیصلہ کر دے گا. بات ہے تو اب تین چیزیں تو ثابت ہو ہی نہیں. مرکز اللہ, اس کے چاروں طرف دائرہ رسول اللہ. میاں دیکھو جب دائرہ چاروں طرف ہو جائے, بہت توجہ رکھنا, جب دائرہ چاروں طرف ہو جائے تو اگر تمہیں مرکز تک جانا ہے تو دائرے کو کراس کیے بغیر مرکز تک نہیں جا سکتے. کیا ممکن ہے کہ چلے جاؤ؟ جب چاروں طرف اس کے دائرہ ہے تو دائرہ کہیں نہ کہیں سے تو عبور کرو گے. تو کب تک یا اللہ مدد کہتے رہو گے؟ بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ تو دائرہ اللہ کا معلوم تو اٹھا رہا ہوں. بھائی میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ اب میرے پاس دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے, اور دائرے سمجھ کرنا ہے, بات کو سمجھ کرنا ہے. وہ مقام سنونی, میرے باپ کا نام کیا ہے؟ کفلا تھا میرا باپ, بھرت نام سے تو مشہور ہے. سن رہے ہو نا؟ پوچھے گئے ہیں سوالات. یسألونک عن الاہلہ, بھائی سننا, بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں تمہیں. حبیب تو سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, جواب دے دے. یسألونک عن المحیض, حبیب تو سے لوگ عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں, جواب دے دے. یسألونک عن الروح, بڑی آیتیں 14 آیتیں ہیں, اب کہاں تک تمہیں سنا کر رہا ہوں. حبیب روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, جواب دے دے. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ ہے, اس لیے کہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے, جس نازک مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. تو قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ لوگ پوچھتے تھے, اور قرآن کہتا تھا حبیب انہیں جواب دے دے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی آیت آئی ہو اور کسی نے نہ پوچھا ہو کہ یہ اولی الامر ہے کون؟ ذرا سا اور آگے چلو, اور آگے. یہ رسول اللہ علیمہ, کان اللہ بکل شیء علیمہ, رسول مدینۃ العلم, یہ بابوہا. بھائی یہاں تو آ گئے نا. اور اب کیا کمال کی آیت ہے, کمال کی آیت ہے. اوتوا العلم, جنہیں ہم نے علم دیا ہے. ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا. اوتوا العلم, دیکھو ایک ہے اولو العلم, صاحبان علم, ایک ہے اوتوا العلم, جنہیں ہم نے علم دیا ہے. سن رہے ہو؟ کہنے لگا تھا وہ آیت بھی سن لو, اس کے بعد پھر دوسری آیت پڑھوں گا. سورہ محمد منہم, یہ آیت بھی کوٹ کر چکا ہوں, لیکن تمہیں پھر ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ محمد میں اس آیت کو جا کے آج ہی دیکھنا. منہم من یستمع الیک, حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں ایسے بھی ہیں جو تیری بات پوری توجہ سے سنتے ہیں. بڑی ذمہ داری سے میں نے کلمہ کیا ہے. کیا کرتے ہیں بھائی؟ پوری توجہ سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک, اور جب تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں, قالوا للذین اوتوا العلم, تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا, رسول کہہ کیا رہے تھے؟ یہ رسول کہہ کیا رہے تھے؟ تو بھائی آپ سن کیا رہے تھے؟ بھائی بہت توجہ ہے, بہت سنجیدہ سوال میں نے کیا ہے. ماذا قال آنفا, بھی رسول نے کیا کہا؟ تو بھائی آپ نے سنا کیا؟ تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو سنا سب کچھ, سمجھ میں کچھ نہیں آیا, یا حافظہ اتنا خراب کہ ابھی سنا بھی بھول گئے.
آیت فرمائی اس کا مطلب کیا تھا. میں بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں تو متوجہ رہے. بھائی یہ آیت سے نکلا کیا؟ نکلا جائے کہ رسول نے آیت سنائی، قرآن کی ایک آیت سنائی، پوری سنجیدگی سے رسول کے ساتھیوں نے وہ آیت سنی اور باہر نکل کے اردو علم سے پوچھنے لگے کہ رسول نے جو یہ آیت بتائی تھی اس کا مطلب کیا ہے. یہی مطلب نکلا نا. تو جو کتاب زمانے رسول میں اردو علم کے بغیر کافی نہیں تو بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گی؟ ویسے پہنچ رہا ہے نا. اچھا بھائی، تو اب یہ آیت یاد رکھنا کہ رسول کے پاس سے نکلے اردو علم سے پوچھیے. ٹھیک میں بہت توجہ رہے. یہ اردو علم ذہن میں رکھنا. الف واو تے واو الف اردو العلم الف لام عین لام میم. اردو علم جنہیں ہم نے علم دیا ہے تو زمانے رسول میں تھے یا نہیں تھے اردو علم؟ تھے. رسول سے آیت سنی، باہر نکلے، وہ جو صاحب علم کھڑا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ یہ علی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اردو علم ہے نا زمانے رسول میں. اور اب پڑھو سورہ نہیں کیا ہے، کیا کمال. یہ وہ سورہ محمد کی تھی. یوم ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم. قیامت کے دن اللہ بڑے جلال میں ہوگا. بھئی آیت سنتے جاؤ. 16واں سورہ نیل، اس میں جا کے دیکھ لینا. ثم یوم القیامت یخزیہم، اللہ مشرکوں کو بہت ذلیل کرے گا قیامت کے دن. مشرکوں کو بہت ذلیل کرے گا قیامت کے دن. ویقول کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، جنہیں بنا بنا کے پوج رہے تھے کہاں گئے وہ؟ تو کبھی بنا کے نہ پوجنا، اس کا مان لینا. کبھی بنا کے نہ پوجنا، جو اس نے بھیجا اسے ماننا. اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں گئے وہ بت، وہ مٹی پتھر کے بت جنہیں تم بنا بنا کے پوج رہے تھے. جلال میں اللہ کس کی مجال ہے کہ اس سوال کا جواب دے. سارا مشرک خاموش ہوگا، سارا کافر خاموش ہوگا. قال الذین اوتوا العلم، اس وقت اردو علم بولیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. آج ساری بدنامی، ساری رسوائی ان کافرین کے لیے ہے. کون بولا بھائی قیامت میں؟ اردو علم. چلے کہاں سے؟ زمانے رسول سے. پہنچے کہاں تک؟ قیامت تک. تو اردو علم سے زمانے رسول سے قیامت تک کوئی لمحہ خالی نہیں ہوگا، چاہے سامنے ہو یا غیبت میں ہو. میں نے رحمت دی اور سمجھ ہو جائے گی بات اس مرحلے کے اوپر. اچھا بھائی، تو اب یہ دو آیتیں اردو علم، ٹھیک ہے نا. ایک ہے اولو العلم، شاہد اللہ ہو، سورہ آل عمران 18واں تیسرا سورہ اس کی 18ویں آیت. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم، علم والے. کہیں اولو العلم کہا، کہیں اولو العلم کہا. اور اب آواز دی یا ایھا الذین آمنوا، سمجھ کر رہا ہوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہیں اولو الامر کہا. اب جاؤ بھائی، اگر نہ ملے تو کل بھی آؤں گا، پرسوں بھی آؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی حوالے بھی سن لو. ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ حموینی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے فرائض الصلتین، اور کسی نہ کسی مصلحت کے سبب اسے چھاپا نہیں گیا، اب چھپ گئی. اس میں یہ حوالے موجود ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. فرائض الصلتین علامہ حموینی. اور جس کا حوالہ میں نے بار بار دیا ہے جناب المعدد، وہ تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہے. علامہ شیخ سلیمان حنفیہ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں نے اگر یقین نہ ہو تو مجھ سے پوچھ لینا. اچھا چلو بھائی ابھی رک جاؤ، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پوچھ رہا ہوں مربے سے. ابھی سننا بھائی، سننا روایت سے پہلے ایک ایسی روایت کا حوالہ دے دوں جو بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابو داؤد میں، مصدق حاکم میں، مصدق احمد بن حنبل میں. کہاں نہیں ہے، لیکن ذرا لفظوں کے اختلاف کے ساتھ. لیکن میں ایک ورژن پڑھوں گا.
سیکون خلفائی بعدی اثنا عشر. بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن ماجہ، ترمذی شریف. اچھا دیکھنے کے بعد بول رہا ہوں، کتابوں میں دیکھنے کے بعد بول رہا ہوں. جانتے ہو بات کیا ہے؟ میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے. میرے بعد اچھا کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے. کس کے خلیفہ؟ سوال تو ایکسپرٹ ہے، محمل ہے، یعنی واقعی بےہودہ سوال ہے. لیکن یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں اسے پوچھا بھیا کس کے خلیفہ؟ رسول کے. میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے. تو رسول نے کہا کہ میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے. تو یہ 12 ہیں رسول کے خلیفہ. تو خلیفہ ہیں رسول کے بنائیں گے آپ؟ بھی رکھو، جنابی المحدث بھی رکھو، حوالے میرے پاس بہت ہیں. لیکن یہ 2 کتابیں انہیں ذہن میں رکھو. ایک یہودی آیا اور کہنے لگا آپ مسلمانوں کے رسول ہیں. کہا کہ ہاں میں تو عالمین کا رسول، میں عالمین کا رسول. کہا کہ آپ سے سوال کروں، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہا پوچھ. سلونی، سمجھ گئے؟ سلونی پوچھ کیا پوچھا جاتا ہے. کہا پہلا سوال اپنے خلفاء کی تعداد بتلائیے. کہا 12. کہا دوسرا سوال اپنے خلفاء کے نام بتائیے. اب زحمت نہیں دوں گا. یہ دیکھنا خدا کی قسم دیکھنا. ابھی سلونی کے جواب میں تمہیں بتلا آیا ہوں، ابھی بتلا آیا ہوں کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. کہا وہ نہیں ہے، وہ ہے. اور اب یہ سلونی دیکھنا، یہ سلونی. یا رسول اللہ خلفاء کتنے آپ کے؟ کا 12. کون کے نام؟ کا سن. پہلا علی ابن ابی طالب. جناب علی مرتضی بلند تر سلوان. پہلا علی ابن ابی طالب. دوسرا علی کا بڑا بیٹا حسن ابن علی. تیسرا علی کا چھوٹا بیٹا حسین ابن علی. چوتھا حسین کا بیٹا زین العابدین. پانچواں زین العابدین کا بیٹا محمد باقر. چھٹا محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق. فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا 12ویں تک لائے. پورا شجرہ بیان کیا میرے نبی. نہیں بھائی میری تقریر تمام ہو گئی، میرے پاس اب وقت بھی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ تو سن کے جاؤ. اچھا تو جعفر صادق محمد باقر کا بیٹا، جعفر صادق کا بیٹا موسی قاضی، موسی قاضی کا بیٹا علی رضا، علی رضا کا بیٹا محمد تقی، محمد تقی کا بیٹا علی نقی، علی نقی کا بیٹا حسن عسکری، حسن عسکری کا بیٹا امام خالد. یہ شجرہ ذہن میں رکھو گے نا، اور حوالہ بھی یاد رکھو گے. یہ دونوں کتابیں میرے بزرگوں نے نہیں لکھی. عالم اسلام کے دونوں بڑے محدث تھے. شیخ سلیمان حنفیہ قندوزی نے جناب المحدث میں یہ روایت لکھی، اور علامہ ہمویلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض السمتین میں یہ روایت لکھی. ٹھیک ہے نا، کہ علی کے بیٹے حسن حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق. یہ رسول کی روایت ہے. یہاں تک آگے دیکھو مجھے بات کر دینا. ممبر کی شائستگی بھی ملحوظ ہے، ممبر کی تہذیب اور شائستگی. لیکن ایک بات سنو بھائی، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے باپ کی گواہی لیتے ہیں ماں سے. ماں نے کہہ دیا تو مان لیا. یہ تقریر تمام ہونے والی ہے. دیکھو اگر ایسا نہیں ہے تو تم ابھی چیلنج کر دو مجھے. بھائی ماں بتلاتی ہے کہ تمہارا باپ یہ ہے.
اور ماہی جانتی ماہی جانتی. اچھا بھائی اب باپ اور ماں, باپ کی گواہی دادی دے, ماں کی گواہی نانی دے, سبحان اللہ, ہماری گواہی ماں دے, اور عورتیں ان کی گواہی آدھی. تقریر میری تمام ہو گئی, اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ساری دنیا کے انسانوں کی ولادت کی گواہی نہیں, لفظ بدل دوں, ساری دنیا کے شجرے آدھی گواہی پہ ٹکے ہوئے ہیں, اور آل محمد کا شجرہ محمد کی گواہی پہ ٹکا ہوا ہے. ساری دنیا کے کسی کو میں اس سے ایگزمپٹ نہیں کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دینا, کسی کو میں نے ایگزمپٹ نہیں کیا. ساری دنیا کے شجرے ناقص عورت کی آدھی گواہی پر ٹکے ہوئے ہیں, اور آل محمد وہ تنہا لوگ ہیں جن کی گواہی اس نے دی جو توحید کا گواہ تھا. اب اگر وہ جنگوں میں کہے انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تمام ہو گئی تقریر, تمام ہو گئی تقریر. 31 جنگوں میں کہنے لگا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کیا ناز ہے ابو طالب پر؟ اب کوئی چیلنج کر سکتا ہو تو کرے. علی تمہاری گواہی تو رسول نے دے دی کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو. اب یہ بار بار جنگوں میں کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ تو بھائی بتلانا یہ تھا کہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. اب جو مقابلے پہ آئے بتائے کس کا بیٹا ہے. کیا تم اس رات کو فراموش کر سکتے ہو؟ تمہاری سزائیں بلند ہو گئی, طویل مسائل نہیں پڑھوں گا. اچھا, اس شب میں چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر تھی, بیٹوں نے بھی وہیں افطار کیا تھا, دوسری بیٹیوں نے بھی وہیں افطار کیا. اچھا یاد ہے نا, اب تو واقعات تو وہی ہے کہ جب افطار پر روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ کا پیالہ رکھا گیا تو گھور کے بیٹی کو دیکھا اور دو جملے کہے, کہا بیٹی میں نے ایک روٹی کے ساتھ 2 سالن کبھی استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ علی کو میدان حشر میں دیر تک کھڑا رہنا پسند نہیں. سن رہے ہو؟ کہا کہ بیٹی اٹھانا چاہا تھا نمک کو, کہا بیٹی دودھ کا پیالہ اٹھا لے, نمک علی کو مرغوب ہے. دیکھو معصوم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ علی کا گھر ہے, علی کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں, روز کا روز جمع ہوتا ہے. کبھی اس موضوع پر بھی بات کروں گا. اگر دودھ نہ اٹھوا دیتے تو جب جراح نے آ کے کہا تھا کہ مریض کو دودھ پلاؤ تو دودھ میسر نہ ہوتا. تم نے گریا کیا بھائی, اس کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے, بیٹی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بیٹی روایت کرتی ہے کہ افطار کے بعد
مجبور ہوئے. لیکن میں نے ایک عجیب کیفیت دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی کہ بار بار حجرے سے باہر آتے، آسمانوں کو دیکھتے اور کہتے یہ وہی رات ہے. یہ وہی رات ہے. بیٹی نے پوچھا کہ بابا یہ آپ کس رات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کہا اللہ سے ملاقات کی رات. کہا بابا آپ اتنے پریشان ہیں؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ فاتح خیبر، تیرا باپ فاتح خندق ہے، تیرا باپ دنیا کے کسی بہادر سے آج تک ڈرا نہیں، لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے، صاحب جبروت ہے. یہ کہہ کر پھر حجرے میں گئے. یہ باتیں مشہور ہوئی. تم رو چکے، تمہارے دل بھرے ہوئے ہیں. صرف ایک جملہ کہوں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی. شہزادی زینب موجود ہیں، شہزادی ام کلثوم موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں. علی نے امامہ رکھا، عبا پہنی، باہر نکلے. جب باہر نکلے تو کلمہ استرجاع کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تم نے سنا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ واقعات تو وہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بڑھے. بدخیں، سفید بدخیں اونچے گردن والی وہ پلی ہوئی تھی جنہیں مرغابیاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قریب آئیں اور علی کی آبا کے دامن کو اپنی مکھاروں میں لے لیا. مڑے کا بیٹی ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی جانور بھوکا یا پیاسا رہے. یہ سن 40 ہجری کا کوفہ تھا اور وہ سن 60 ہجری کا کوفہ تھا جب بچے خالی کودے لیے ہوئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سمجھ رہے ہو نا؟ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی. یہ 2 جملے سنو، 2 جملے. چلے حسنین ساتھ چلے. حسنین کو حکمن روکا کہ آج کی رات گھر میں رہو. مقتل ہے، مقتل ہے. امام بھی ہے، باپ بھی ہے. حسنین رک گئے. بڑی بیٹی نے دروازے تک رخصت کیا، چھوٹی بیٹی ساتھ ہے. جملہ عرض کرو، تقریر تمام ہو گئی. علی آئے مسجد میں. اب میں کیسے بیان کروں؟ کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے بیان کرنے میں. دیکھو واقعات تو